شوال المکرم کا یہ آخری جمعۃ المبارک ہم ادا کر رہے ہیں، اور دیگر مہینوں کی طرح یہ مہینہ بھی بہت ساری رحمتیں برکتوں کے ساتھ ہمارے زندگی میں شامل ہوا، اور بہت ساری نسبتیں اس کو بھی حاصل ہیں، کہ جن میں سب سے پہلی نسبت یہ ہے کہ یکم شوال المکرم اللہ نے مسلمانوں کو عید کا تحفہ عطا فرمایا۔ اب اس عید کی دن کی کتنی فضیلت ہے یہ بیان کرنا مقصود نہیں ہے، احادیث میں بڑے واضح طور پر لکھ دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح اس میں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس مہینے میں 6 روزے رکھتا ہے رمضان کے روزے رکھنے کے بعد، فرمایا وہ اس طرح ہے جیسے گویا پورا سال ہی وہ روزوں کے ساتھ رہا۔ ایک نسبت اس کو یہ حاصل ہے کہ 3 ہجری میں معرکہ حق و باطل غزوہ احد ہوا، جس میں 70 کے قریب صحابہ کرام شہید ہوئے، لیکن اللہ نے فتح مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ پھر 8 ہجری میں 10 شوال المکرم کو غزوہ حنین ہوا، جس میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اسی طرح 5ویں نسبت سود کی حرمت کے جو احکام ہیں وہ اسی مہینے میں نازل ہوئے۔ اور سب سے بڑی نسبت جس پر آج ہم گفتگو بھی کرنا چاہتے ہیں وہ ہے سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہوئی۔ سود کے متعلق 2 باتیں سن لیجئے۔ جب یہ حکم آ گیا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ اللہ نے سود کو حرام قرار دیا اور تجارت کو حلال قرار دیا، اس پر نئے جو مسلمان ہوئے تھے اور کفار کی طرف سے بڑا اعتراض کیا گیا کہ یہ کیسا حکم آیا ہے کہ جس میں تجارت حلال ہے، سود حرام ہے، حالانکہ لین دین تو دونوں میں ہوتا ہے، لیکن ایک چیز حلال کیوں، دوسری چیز حرام کیوں؟ اللہ چاہتا تو سود کی حرمت پر دلائل کے انبار لگا دیتا۔ جیسے دیگر احکامات نازل ہوئے، مثال کے طور پر فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب نہ جانا۔ آگے دلیل دی کہ یہ برا کام ہے، فحاشی والا کام ہے، اور یہ راستہ بڑا برا ہے، اس لیے اس کے قریب نہ جانا۔ دیگر احکامات آئے، 7 دلائل دیے گئے، لیکن یہاں پر اللہ اپنی حاکمیت کا اعلان کر رہا ہے کہ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے کہ جو من و عن دل و جان سے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، اس کو کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جب اللہ نے کہہ دیا، اور اللہ اپنی احکامیت کا اعلان کر کے کہہ رہا ہے کہ مجھے کسی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں رب ہو کے کہہ رہا ہوں کہ تمہارے لیے سود حرام ہے اور تجارت حلال ہے، بات ختم ہو گئی۔ تو اس لیے مسلمان کا کام یہی ہے کہ وہ اللہ کے احکامات کو ہمیشہ ماننے والا ہوتا ہے۔ 2 باتیں سن لیجئے۔ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سود کے اگر 70 درجے گناہ کے کیے جائیں، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے 70 درجے بنائے جائیں اس گناہ کے، جو 70واں سب سے نچلا درجہ ہوگا وہ اتنا بھیانک ہے کہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ 1 روپیہ سود کا کھانے والا اتنا بڑا مجرم ہے، اور اس کا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا بڑا گناہ یہ ہے کہ تم پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہو۔ تو حاضرین محترم، دلیل مانگتے ہو تو یہ سنیے کہ اس سے بڑی کوئی ایسا انسان میرے سامنے لے آئے
کہ جس نے رب رسول کے ساتھ جنگ کی ہو اور پھر وہ کامیاب ہو جائے، وہ پھر اطمینان کی نیند سو جائے، پھر اس کو سکون حاصل ہو جائے، کوئی ایسا شخص ہے تو میرے سامنے لائیے۔ اس لیے ہم جتنے مرضی IMF سے قرضے لے لیں، ہم جتنی مرضی ورلڈ بینک سے قرضے لے لیں، سود کا کاروبار کرتے رہیں، ہمیں سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ سکون اسی میں ہے کہ جو رب کا دین ہم سے مطالبہ کر رہا ہے، جو اللہ کے احکامات ہیں، جو رسول اللہ کے احکامات ہیں، اس کے مطابق اپنی معیشت کو چلائیں گے، تجارت کریں گے، تو اللہ ہمیں سکون بھی عطا فرمائے گا اور نفع بھی عطا فرمائے گا۔